موقع دیتے ہیں۔ آج الحمدللہ پھر موقع مجھے ملا ہے۔ تعلیمی بیداری کاروان کے نام سے 10 سال پہلے، تقریباً 11 سال پہلے، میں علی جناب مبارک کافی صاحب کے ساتھ بھی آیا تھا یہاں پر، اور اس وقت ہم شاہین شروع ہوئے 25 سال ہوا تھا، تو ملک بھر میں 100 لیکچرز، تعلیمی بیداری کے لیکچرز رکھنے کے نام سے ہم راؤنڈ لگا رہے تھے۔ 50-60 لیکچر ہوئے تھے، اور اس سال پھر سے تعلیمی بیداری کاروان کے نام سے 100 لیکچرز رکھنے کی غرض سے، ارادے سے ریاض میں پہلا پروگرام ہوا، دوسرا مدینے میں ہوا، اور تیسرا مکے میں آج ہے۔ دعا فرمائیے 100 لیکچرز ہم مکمل کرنے کے موقع میں آ جائیں، اور ہمارے ملک عزیز میں کونے کونے میں تعلیم کی اہمیت اور نسل کی تعمیر کے لیے طریقہ کار وغیرہ پر ہم گھوم پھر کر لوگوں کے سامنے بات رکھیں گے۔ وقت واحد میں 10-12 ریاستوں میں گروپ نکلیں گے، کاروان نکلیں گے، اور تعلیم بیداری کے لیے شہر شہر لیکچرز منعقد کرنے کا ارادہ ہے۔ آج ہم صبح مدینہ سے نکلے، تھوڑا سا نکلنے میں تاخیر ہوئی، راستے میں ہمارے اندازے سے زیادہ وقت لگ گیا، اور پھر حرم شریف میں داخل ہونے کے لیے نماز عصر کی وجہ سے رکاوٹ ہوئی، اور کیونکہ ہم احرام کے ساتھ نکلے تھے تو عمرہ کر کے ہی آنا ضروری تھا۔ الحمدللہ اللہ کا فضل ہوا، میں ہمارے ایک شاگرد اور اس کی مدد مجھے ہوئی، اور میں تیزی سے عمرہ مکمل کیا اور وقت پر یہاں پر حاضر ہوا۔ لیکن ہمارے ساتھ جو 19 لوگ ہیں انڈیا بھر کے ریسیڈنشل اسکول چلانے والے، ہبلی سے ایوب سونوٹ صاحب ہیں، مالیگاؤں سے ابوذر زری والا ہیں، ہبلی سے میرٹھ سے عادل صاحب ہیں، اور ناندیڑ سے عبدالحی صاحب ہیں، اس طرح سے حیدرآباد سے لوگ ہیں۔ ریسیڈنشل اسکول جہاں جہاں چلتے ہیں، ایسا 19 لوگ ہم لوگ ایک ساتھ سفر کیے ہیں، اور یہ تعلیمی کاروان کنگڈم میں ہوگا، اس کے بعد میں انڈیا میں وقت واحد میں 10-12 گروپ نکلیں گے، کونے کونے تک تعلیم بیداری کے حوالے سے انشاءاللہ بات پہنچائیں گے۔ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، ہمارے کچھ ڈاکٹر حضرات یہاں موجود ہیں، وہ جانتے ہیں شاہین بہت ہی چھوٹے پیمانے پہ شروع ہوا تھا۔ وہ حضرات جب آئے تھے تب تو کچھ چل رہا تھا، لیکن صرف 17 بچوں کے ساتھ ایک کمرے میں، ایک کمرہ جس میں پلاسٹر اور فلورنگ نہیں ہوئی تھی، ایک ٹیچر کے ساتھ ان بٹوین اکیڈمک ایئر شاہین شروع ہوا تھا۔ میں ٹیچر کلاس روم میں پڑھاتے تھے، میں باہر گلی میں ٹھہرا کرتا تھا۔ الحمدللہ آج ملک بھر میں 115 سے زائد ہمارے برانچز ہیں، 45,000 بچوں کی خدمت کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ یہ ہمارے خیر خواہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جانتے ہیں ہمارے پاس طاقت نہ صلاحیت، اللہ کا فضل ہوا، پیرنٹس کی دعائیں، شاید نیت کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، نیت کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ الحمدللہ شاہین بیدر سے جو تحریک نکلی ہے، ایک اسکول ہے کہ شروعات تحریک کی شکل اختیار کیا گیا۔ اس زمانے میں جب ہم اسکول شروع کر رہے تھے تو اغراض و مقاصد نوٹ کر کے کام شروع کیے تھے۔ ایک LKG شروع کر رہے تھے، اردو میڈیم LKG، ایک کمرے میں، اور اغراض و مقاصد میں لکھے تھے مسلمانوں میں تعلیمی شعور بیدار کرنا، طلباء کو کمپٹیٹیو ایگزام کے لیے تیار کرنا، پرامن بقائے باہم کا احساس فروغ پائے ایسا ماحول دینا۔ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ یہ اغراض و مقاصد کو پورا کرنے میں جو ہے کافی کام ہوا ہے، لوگوں کا سپورٹ رہا ہے، اور ہم اس تحریک کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ایک ایک ادارہ ایک ایک علاقے کی فضا کو بدلتا ہے، تاریخ گواہ ہے۔ ادارے حالات، علاقے کی حالات کو بدلنے کی ذمہ داری لینا ہے۔ ادارے انسٹیٹیوشن کے ذریعے
انسٹیٹیوشن کے ذریعے ماحول میں، معاشرے میں برائی کو ختم کرنے کا ذریعہ بننا ہے، بھلائی کو پھیلانے کا ذریعہ بننا ہے، ادارے طاقتور ہونا ہے، اداروں کو سپورٹ کیجیے، اداروں کو طاقتور بنائیے۔ میرا ماننا ہے شاہین جیسے ہمارے ملک عزیز میں کم سے کم شاہین کے سائز کے کم سے کم 500 اداروں کی ضرورت ہے، تاکہ بچوں کو وہاں پہ ریزیڈنشیل کیمپسز میں رکھا جائے، ان کی تربیت کی جائے۔ تربیت، تعلیم کے ساتھ تربیت ضروری ہے، اور آج کے ماحول میں، ڈسٹریکشن کے ماحول میں اچھے ماحول والے ریزیڈنشیل اسکول کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ بامبے، حیدرآباد میں ہمارے ریزیڈنشیل اسکولس ہیں اور مزید آگے بڑھا رہے ہیں۔ آپ کو اطلاع ہے، الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہوا، ریاض میں ایک بہترین کیمپس شروع ہوا ہے، اور ریاض میں رہنے والے سارے NRIs بے انتہا خوش ہیں اور بڑی امیدیں شاہین سے رکھے ہیں۔ بڑی دیرینہ خواہش تھی ان کی۔ بہترین پلیس ہے، ہارا سینٹرل پلیس پہ ہے، بہترین بلڈنگ ہے، 65 کلاس روم کے ساتھ بلڈنگ تیار ہے، ویل ڈیکوریٹڈ بلڈنگ تیار ہے۔ کلاسز انشاءاللہ بہت جلد شروع ہوں گے۔ فارمل اناگریشن 3 دن پہلے الحمدللہ ہوا ہے، اور ہم چاہتے ہیں انشاءاللہ، ہماری خواہش ہے مکہ اور مدینہ میں بھی انشاءاللہ خدمت کرنے کا موقع ملے۔ آپ لوگ دعا فرمائیے، جیسے بھی حالات بنتے ہیں ہماری تحریک کو، ہمارے شاہین کے کلچر کو ہم پھیلانا چاہتے ہیں۔ شاہین ایک کلچر کا نام ہے جو پھیلانا چاہتے ہیں۔ الحمدللہ اب تک 5000 سے زائد بچوں کو گورنمنٹ میڈیکل کالج میں بھیجنے کا اللہ کے فضل سے کام ہوا ہے۔ یہ سلسلہ جاری ہے، اور اب ایک ایڈیشنل کام ہم شروع کیے ہیں۔ ایسے بچے جو زیادہ خرچ نہیں کر سکتے، ایسے اسٹوڈنٹس جن کا اسکور نہیں ہو سکتا، اور پھر بھی جو ہے پیرنٹس کی خواہش ہے کہ بچوں کو ڈاکٹر بنانا ہے، تو سینٹرل ایشیا میں ہم 2-3 سینٹر شروع کرنے کا منصوبہ ہے۔ الحمدللہ 240 بچوں کو بھیج کر ان کو کلاسز آلریڈی شروع ہوئے ہیں۔ مزید سینٹر شروع کر کے وہاں پر نگرانی کے ساتھ ان کو ڈسپلن رکھتے ہوئے، ان کی تربیت کرتے ہوئے، ان کو پھر FMG کی تیاری کراتے ہوئے، جو جاتے ہی ہیں کیوں نہ ہمارے کلچر میں رکھ کر ان کو وہاں پر نگرانی کرتے ہوئے ذمہ داری کے ساتھ ان کو FMG کی تیاری کرانے کی نیت سے ماشاءاللہ شروع کرے ہیں۔ انشاءاللہ ہم ٹارگٹ رکھے ہیں سالانہ 1000 بچوں کو وہاں پر انشاءاللہ ماحول کے ساتھ MBBS کی تیاری کرانے کا ارادہ ہے انشاءاللہ۔ شاہین کے مختلف کورسز ہیں جس کی تشہیر کے لیے، یعنی عوام تک شاہین کے کورسز طریقہ کار کو پہنچانے کے لیے یہ تعلیمی بیداری کاروان ہم شروع کیے ہیں۔ شاہین آپ جانتے ہیں ڈسٹریکشن فری ہے، یعنی کو ایجوکیشن فری ہے، موبائل فون فری ہے، ٹیوشن فری ہے، اور آٹو موبائل فری ہے۔ شاہین کے میں کوئی اسٹوڈنٹ موبائل فون استعمال نہیں کرتے، اور کوئی ایجوکیشن فری ہے۔ یہ ڈسٹریکشن سے ہم بچانے میں کامیاب ہوئے ہیں، ایک ماحول بنا ہے، ایک پرنور ماحول بنا ہے ماشاءاللہ۔ اس کو ہم پورے ملک بھر میں پھیلانے کے خواہش مند ہیں۔ آپ لوگوں سے دعاؤں کی گزارش ہے۔ یہ صرف شاہین کی تشہیر کے لیے بات نہیں کر رہا ہوں میں، وہ جو شاہین کا کلچر بنا ہے، کوئی بھی اس کو اختیار کرے، کوئی بھی آئے دیکھے، ہم سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کوئی بھی اسکول شروع کرے اس کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں۔ دینی مدارس میں بڑے بڑے دینی مدارس خالی ہیں، تو ہم وہاں پر مشورہ دے رہے ہیں علماء اکرام سے۔ الحمدللہ مدرسے کے ساتھ اسکول کو شروع کرنے کی تحریک شروع ہوئی ہے۔ اب 5-7 ایسے مدارس اسکول جو ہے چالو ہو گئے ہیں۔ دینی مدارس میں عصری تعلیم کی شمولیت کی بات چل رہی ہے۔ ہم ابتدائی 15-20 سال اسکول میں دینی تعلیم کے لیے کام کریں، اور اس کے بعد ہم دینی مدارس میں عصری تعلیم کی شمولیت کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ اور جیسا کہ میں بتایا، شاہین ٹیوشن فری ہے، شاہین کا کوئی اسٹوڈنٹ ٹیوشن کی اجازت نہیں ہے، چاہے 10 ٹائمز اس کو پڑھانا ہے تو ہم بغیر ایڈیشنل فیس کے شاہین میں پڑھانے کا ارادہ کریں۔ یہ تقریباً 30 سال پہلے اعلان کر دیے تھے، اور اس کے بعد اس کمٹمنٹ کو پورا کرنے کے لیے ایک طریقہ کار نکالے کہ بچے جو کمزور ہو جاتے ہیں 2% 4% بچوں کو، تو ان کو ایکسٹرا کوچنگ کے لیے
ایڈیشنل کلاس، اسپیشل کلاس، ریمیڈیل کلاس، سارے کوششیں کرتے کرتے ایک سسٹم کو بنانے میں کامیاب ہو گئے، اور وہ سسٹم کا نام رکھے AICU، اکیڈمک انٹینسیو کیئر یونٹ۔ جیسا ہاسپٹل میں ICU ہوتا ہے، ہمارے پاس اکیڈمک ICU ہے، ایک ٹیچر 6 بچے ہوتے ہیں، کمزور سے کمزور بچے کو، جو کبھی زندگی میں اسکول نہ گیا، جو کبھی زندگی میں پین نہیں پکڑا، تو اس کو لے کر 3 مہینے کے اندر اندر اس کی ایج کے حساب سے 8، 9 یا 10 جیسے بھی ہے ایج کے حساب سے اس کو اس کی کلاس میں بیٹھنے کے قابل بنانے کا تجربہ کرے۔ الحمدللہ نہایت ہی کامیاب ہو گیا، اور شاہین ٹیوشن فری ہو گیا، اور یہ AISU ذریعہ بنا، یہ AISU ذریعہ بنا کئی پروگرام کا، جس کو ہم حفظ القرآن پلس بولتے ہیں، مدرسہ پلس بولتے ہیں، دینیات پلس بولتے ہیں، اور عالمیت انٹیگریٹڈ کورسز بتاتے ہیں۔ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم مدرسوں میں شروع کرنے کا یہ AISU ذریعہ بنا۔ الحمدللہ تقریباً 2-2.5 سال پہلے ہم انڈیا کے 100 مدرسوں میں 5000 بچوں کو، حافظوں کو جو حفظ کر لیے ہیں، فارغ ہو گئے ہیں، ان کو واپس مدرسے میں رکھ کر ان کو 10th پاس کرانے کا منصوبہ رکھے تھے۔ ایک واقعہ ہوا، میں مسقط میں گھوم رہا تھا، ایک مولانا میرے ساتھ تھے، سفر کر رہے تھے، تو گفتگو کے دوران 2-4 مرتبہ ہو سکتا ہے ان کا تقی کلام تھا، 2-4 مرتبہ اس بات کا ذکر کر دیے، یہ بہار نہیں سدھر سکتا، یہ بہار نہیں سدھر سکتا، تقیہ کلام مجھے برا لگ رہا تھا۔ آپ لوگ دھیان سے سن رہے ہوں گے، امید ہے میری بات کو، وہ بتا رہے تھے کہ بہار نہیں سدھر سکتا، تو مجھے برا لگ رہا تھا فوراً، تو دل ہی دل میں اس وقت میں سوچا چلو ہم بہار کے 5000 حافظوں کو عصری تعلیم سے جوڑیں گے، یہ حافظ بہار کو بدلیں گے، بہار پورے ملک کو بدلے گا۔ یہ خیال آیا، اور اس خیال کے ساتھ میں واپس ادھر پہنچا۔ ہمارا سالانہ پروگرام ہوتا ہے 1 دسمبر کو، انٹرنیشنل اور نیشنل سمٹ ہوا کرتی ہے، اس میں مصروف ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے ہمارے اسٹاف کو بلا کر بات کیا، بولا کہ اس طرح سے واقعہ ہوا ہے، اور میرا ایسا خیال ہے، ایسی خواہش ہے، اور ہم بیٹھے غور کریں۔ ماشاءاللہ 1-2 نشستوں کے بعد ایک طریقہ کار طے ہوا کہ کسی نے بتایا کہ بڑے مدرسے خالی ہیں، تو فوری خیال آیا چلو ہم مدرسے والوں سے ریکویسٹ کریں گے، مدرسے والے سے ریکویسٹ کریں گے، جو بچے حفظ کر لیے ہیں، باہر گھوم پھر رہے ہیں، ان کو ہم مدرسے میں رکھیں گے، کھانے اور رہنے کا انتظام مدرسے والے کریں گے۔ ظاہر ہے وہ عوامی تعاون سے کام کرتے ہی ہیں۔ ہم ٹیچر کا انتظام کریں گے، ٹیچر کو ٹریننگ دیں گے، طریقہ کار ہم بتائیں گے۔ بات سمجھ میں آئی، اس کا پورا ڈرافٹ بنائے، اور ملک بھر میں گھومنا شروع کیا۔ تقریباً 50-60 دن گھوما، الحمدللہ لوگ دھیان دینا شروع کرے۔ 68 مدرسے تیار ہو گئے 2000 بچوں کے ساتھ۔ الحمدللہ 18 مہینے کا یہ پروگرام مکمل ہوا، اور 2000 بچے 10th پاس کر کے اب 11th 12th کر رہے ہیں۔ اور ایسے بچے ماشاءاللہ کسی بھی کورس میں جا سکتے ہیں، کسی بھی کورس میں جا سکتے ہیں، یہ لائر بن سکتے ہیں، یہ ڈاکٹر بن سکتے ہیں، یہ بہترین ایڈمنسٹریٹر بن سکتے ہیں۔ یہ پروگرام مکمل ہوا۔ ظاہر ہے عوامی تعاون کے ساتھ یہ کام چلانا تھا، کہیں کچھ لوگ وعدہ کرتے ہٹتے بھی گئے، بہل چلتا گیا، لیکن پروگرام اللہ کا فضل ہوا، مکمل ہوا۔ اور اس کے بعد ہم اس کو مزید کنٹینیو کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، لیکن مدرسے والے بولے کہ ٹھیک ہے، آج آپ ٹیچر کی سیلری مت دیجیے، ہم انتظام کر لیں گے، آپ صرف رہنمائی کیجیے، یہ پروگرام چل رہا ہے۔ اسی دوران گورنمنٹ آف کرناٹکا کے کچھ ذمہ داروں سے گفتگو ہوئی، ہم لوگ ان کو بتائے کہ ایسا ہو سکتا ہے، اس طرح سے کریں گے، اس طرح سے کریں گے۔ سارا پرپوزل گورنمنٹ آف کرناٹکا کو دیے۔ ماشاءاللہ گورنمنٹ آف کرناٹکا کی طرف سے 100 مدرسوں میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم کا ایک ٹینڈر نکلا۔ 10 کروڑ روپے گورنمنٹ آف کرناٹکا وہ اس کو ریلیز کی ہے، اور یہ ٹینڈر شاہین کو ملا ہے الحمدللہ۔ اور 100 مدرسوں میں ہم دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم چلا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ آپ دعا کیجئے، یہ پروگرام اگر کامیاب ہو جائے تو پورے ملک کے مدارس کی ایک ہمت ہو جائے گی، دونوں ساتھ میں چلیں گے انشاءاللہ، دینی تعلیم اور عصری تعلیم ایک ساتھ چلے گی۔ وہ دور جس وقت ایک چھت کے نیچے دینی تعلیم اور عصری تعلیم ایک ساتھ ہوا کرتی تھی، ایک چھت کے نیچے ہوا کرتی تھی، آپ جانتے ہیں، تاریخ گواہ ہے، وہ دور انسانی تاریخ کا سب سے سنہری دور ہوا کرتا تھا، سب سے سنہری دور ہوا کرتا تھا۔ یقیناً ہم دینی تعلیم اور عصری تعلیم الگ کر کے یقیناً بڑے نقصان میں آئے ہیں۔ آئیے پھر سے وہ دور شروع ہو جائے، سب کا تعاون ہو، ایسے مدرسے اسکول شروع ہو جائے جہاں پر ضروری دینی تعلیم
اسکول کی ذمہ داری ہو جائے، ضروری دینی تعلیم اسکول کی ذمہ داری ہو جائے، اس کے لیے کوششیں ہونا چاہیے۔ اور شاید اس زمانے میں ابھی اسلامک اسکول کا کلچر شروع نہیں ہوا تھا، 36-37 ایئرس بیفور ہم ضروری دینی تعلیم اپنے ذمہ لیے تھے، اپنے ذمہ اسکول کی ذمہ داری ساری ضروری دینی تعلیم کی۔ تو الحمدللہ اس مزاج کو اور آگے بڑھانے کی کوششیں ہونا چاہیے۔ مولانا ارشد مدنی صاحب کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی، ان کے کیمپسز میں ہم مدرسہ پلس کے نام سے پروگرام چلا رہے ہیں، ابھی بھی چل رہا ہے۔ تو مولانا کسی دن صبح میں ناشتے کے بعد بتا رہے تھے کہ آپ اسکول کے بچوں کی فکر کر رہے ہیں، آپ مدرسوں کے بچوں کی فکر کر رہے ہیں، ایسے بچوں کی بھی فکر کیجئے جو کبھی اسکول بھی نہیں گئے اور مدرسہ بھی نہیں گئے۔ تو فوری جو ہے وہاں پر میں مولانا سے ریکویسٹ کیا، مولانا اس سلسلے میں ہمارے ذہن میں کچھ باتیں ہیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میں بھی ذکر کر رہا تھا تو فوری اپنے بیٹے کو بلا لیے اور ساری بات سن کر ایک نیا پروگرام ترتیب دے دیے، اس کا نام ہم رکھے دینیات پلس۔ دینیات پلس ایسے بچے جو کبھی زندگی میں اسکول نہیں گئے، کبھی مدرسہ بھی نہیں گئے، کبھی پین کا استعمال بھی نہیں کرے، ان کو لے کر مدرسوں میں رکھنا ہے۔ بڑے مدرسے جو خالی ہیں، بڑے مدرسے جو خالی ہیں کسی وجہ سے، وہاں پہ رکھیں گے، ان کو AISU کے ذریعے ان کی میتھمیٹکس لینگویجز ٹھیک کریں گے، پھر ان کو یہ 9 سے 10 پاس کریں گے۔ 2 سال کا یہ پروگرام ہوگا اور ان کو ضروری دینی تعلیم دیں گے، ضروری دینی تعلیم دیں گے، ان کو ایک کلچر، ایک لائف اسٹائل دیں گے، ان کی تربیت کریں گے اور ان کو 10 پاس کرائیں گے۔ اور ماشاءاللہ گنگو میں مولانا ارشد مدنی صاحب کے بیٹے اظہر مدنی صاحب کی سرپرستی میں پہلا سینٹر وہاں شروع کرے، ابھی دوسرا سینٹر ماشاءاللہ حیدرآباد میں شروع ہوا ہے۔ آپ دعا کیجئے، آپ جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، ظاہر ہے ملک کے کونے کونے سے یہاں پہ لوگ ہیں، اپنے اپنے علاقے میں آپ کوشش کیجئے، آپ فون کیجئے، بولیے، ان کو ترغیب دیجئے، اپنے پڑوس کے بچوں کے لیے، غریب بچوں کے لیے، ڈراپ آؤٹ کے لیے، مدرسوں میں بہتری کے لیے آپ کے ذریعے یہ کام ہو سکتا ہے، آپ کے ذریعے کام ہو سکتا ہے۔ وہی ریکویسٹ کرنے کے لیے میں یہاں پہ حاضر ہوا ہوں، آپ کے ذریعے کام ہو سکتا ہے۔ آپ کی باتوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے وطن میں۔ آپ کا ایک فون جاتا ہے تو بتاتے ہیں کہ مکے سے فون آیا تھا، مکے سے فون آیا تھا، آپ کے دوست احباب رشتہ دار جو ہے اس تحریک کو آگے بڑھا سکتے ہیں تعلیمی تحریک کے ذریعے۔ آج کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے ہمارے پاس، آج کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں ہمارے ملک کے حالات، بلکہ دنیا کے حالات۔ آپ ایجوکیشن کر لیجئے، آپ اسٹرائک نکال لیجئے، آپ ریلی نکال لیجئے، آپ کی بات نہیں سنی جا رہی۔ یہ ظاہر کر دیا جا رہا ہے کہ آپ کی بات نہیں سنیں گے، آپ کی بات نہیں سنیں گے۔ تو آج ہم کو کیا کرنا ہے؟ 2 قدم پیچھے ہٹنا ہے، 2 قدم پیچھے ہٹنا ہے، نسل کی تعمیر کے لیے محنتیں کرنا ہے۔ نسل بنائیے، نسل ہی اصل ہے۔ یہ نسل بن جائے تو مستقبل ہمارا ہے، انشاءاللہ یہ دنیا ہماری ہے۔ نسل کو بنانے کی فکر کرنا ہے، اور نسل کو تعلیم و تربیت کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ اور عجیب بات ہے، ابھی ہمارے ایک ساتھی یہاں پہ ریکویسٹ کر رہے تھے، عجیب بات ہے، ہماری ترجیحات عجیب ہو گئی ہیں۔ تعلیم و تربیت پہ ترجیح نہیں ہو رہی، تعلیم و تربیت میں نہیں، شادیوں پر خرچ ہو رہی۔ وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی جو اپنی اولاد کی تعلیم سے زیادہ اس کی شادیوں پر خرچ کرتی ہے۔ مجموعی طور پر ہمارے ملک میں گورنمنٹ کی طرف سے جو بھی تعلیم پہ خرچ ہوتا ہے، پیرنٹس جو بھی خرچ کرتے ہیں تعلیم پہ، اس کا ڈبل شادیوں پہ خرچ ہوتا ہے، اس کا ڈبل شادیوں پہ خرچ ہوتا ہے۔ عجیب بات ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں وطن سے نکلا نوجوان سعودی عرب گیا، 3 بہنوں کی شادی کرا، پھر اپنی شادی کرا، پھر بیٹے بیٹیوں کی شادی کرا، زندگی شادیوں میں نکل گئی۔ شادیاں کرنے کے لیے پیدا ہوئے تھے، شادیوں کے لیے پیدا ہوئے تھے۔ افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے۔ میں جس شہر سے آتا ہوں، حیدرآباد میرے ادھر سے بہت قریب ہے۔ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی جو ہے اگر شادیوں میں فضول خرچی کی کوئی مثال ہے تو ہمارے شہر حیدرآباد، جو کہ کسی زمانے میں تعلیم کا، تربیت کا، تہذیب کا گہوارہ ہوا کرتا تھا، وہاں پر ابھی ہم بات کر رہے تھے، ڈاکٹر صاحب بول رہے تھے نا 8 بجے کھا لو، 9 بجے کھا لو، 10 بجے کھا لو، 1 بجے رات میں 1 بجے ہمارے ساتھی بولتے ہیں ذرا تھوڑا ٹھہرو، ابھی 2 دوست آ رہے ہیں، 1 بجے رات میں بولو، 3 بجے 5 بجے گھر جا رہے ہیں۔ تو خالی ان کی نکتہ کر کے ہم خوش ہونے کے لیے تھوڑی بات کر رہے ہیں، تڑپ کے ساتھ یہ برائی ختم ہو جائے،
یہ برائی پورے ملت کے ساتھ ختم ہو جائے، اس کے لیے آپ کو آج مصمم ارادہ کرنا چاہیے، اور ایک ہی حل ہے اس کا، بیکاٹ کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ بہترین نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہو، بہترین نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہو، حدیث پاک کا مفہوم ہے، اور ہم جو ہے اس کو زیادہ خرچ کر کے بدترین بناتے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکباد بھی دیتے ہیں۔ ایسے شادیوں میں شرکت کرنے والا، کھانے والا، مسکرانے والا، مبارکباد دینے والا بھی گناہ گار ہے، مبارکباد دینے والا بھی گناہ گار ہے۔ آپ انڈیا جائیے، آپ اور انکار کر دیجئے، میں نکاح کے دن لڑکی کے باپ کا میں کھانا کھا کر وہاں پر 2 روپے خرچ کا اضافہ کر میں گناہ گار بننے والا نہیں ہوں۔ آپ یہ 2 لفظ بول دیجئے، آپ کے الفاظ سے 25، 50، 100 لوگوں پر اثر ہوگا، یہ برائی ختم ہو جائے گی۔ خاص طور پہ ہماری بہنیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، ہماری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، اور یہ ہماری بہنیں مردوں کو ذلیل کرتی ہیں اپنی ہٹ درمی کے ذریعے، یہ برائی ختم ہو جائے گا۔ ہماری ساری طاقت، ہماری ساری ترجیحات نسل کی تعلیم و تربیت کے لیے اور ان کے کاروبار کے لیے، ان کی معیشت کے لیے لگ جائے، پھر دیکھیے دیکھتے دیکھتے حالات بدلیں گے۔ 10-20 سال لگیں گے، 25 سال لگیں گے، 50 سال لگیں گے۔ قوموں کی زندگی میں 25 سال 50 سال کو وقت بولتے ہیں، وقت سے مراد قوموں کی زندگی میں 25 سال 50 سال کو بولتے ہیں، اور حالات بدلیں گے۔ ذرا ہماری نسل کو ہم تعلیم یافتہ بنائیں گے، تعلیمی طور پر طاقتور بنائیں گے، اخلاقی حوالے سے طاقتور بنائیں گے، صحت کے معاملے میں طاقتور بنائیں گے۔ ابھی صحت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، کتنی اہم بات ہے، دیکھیں کتنی اہم بات ہے۔ اگر ہماری نسل تعلیمی طور پر طاقتور ہو جائے، اخلاقی طور پر طاقتور ہو جائے، صحت کے معاملے میں طاقتور ہو جائے، یہ دینے والی بن جائے، یہ دینے والی بن جائے، دنیا لائن میں ٹھہرنے تیار ہو جائے گی انشاءاللہ، پوری دنیا لائن میں ٹھہرنے تیار ہو جائے گی، اور یہ پھر یہ دنیا ہماری رہے گی۔ ساتھ ہی ساتھ اپنی اولاد کو ڈاکٹر بنانے، انجینئر بنانے، IAS IPS بنانے کی خواہش رکھ رہے ہیں ہم لوگ، یقیناً ٹھیک ہے، یہ خواہش رکھیے، ضرور رکھیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ خواہش رکھنا نہ بھولیے کہ میری اولاد میرے لیے ثواب جاریہ کا ذریعہ بن جائے، جنت کے حصول کا ذریعہ بن جائے، جنت میں درجات کو بلند کرنے کا ذریعہ بن جائے۔ اگر یہ ہو جائے تو اولاد بھی کامیاب، ماں باپ بھی کامیاب، معاشرہ اور ملت بھی کامیاب۔ یہ احساس کے ساتھ ہم کو کام کرنا ہے، اور ہمارے ساتھی بتاتے ہیں کہ آپ صرف ڈاکٹر بنانا نہیں ہے بلکہ دائی بنانا ہے۔ یہ دائی بن جائے تو یہ دنیا ہماری ہے، یہ دنیا ہماری ہے۔ خیر کے کام کو پھیلانا اور شر کو ختم کرنا جو ہے ہماری تحریک ہونا چاہیے۔ نسلوں کو یہ بات ہم سکھائیں گے، انشاءاللہ حالات بدلیں گے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں، چھوٹی موٹی کوشش کر رہے ہیں، آپ دعا فرمائیے۔ ہم جو ہے شہر بیدر میں تبدیلی لانے کے لیے مسجد کو مرکز بنا کر خیر کے کام کو پھیلانا اور شر کو ختم کرنا، اس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ ہماری مسجدیں صرف عبادت کے لیے ہیں، ہماری مسجدیں صرف عبادت کے لیے ہونا چاہیے، ہماری مسجدیں عبادت کے ساتھ ساتھ دعوت کے لیے ہیں، ہماری مسجدیں عبادت اور دعوت کے ساتھ ساتھ تعلیم و تربیت کے لیے ہیں۔ سارے خیر کے کام مسجد کے ذریعے ہونا چاہیے۔ اسی خواہش کے ساتھ ہم ایک چھوٹا سا کام شروع کرے ہیں، صرف ترغیب کے لیے اور اس میسیج کو پھیلانے کے لیے بول رہے ہیں۔ ہماری کوئی بہادری نہیں ہے، حقیقت سے کام ہو رہے ہیں، اور بیدر بیٹرمنٹ فاؤنڈیشن کے نام سے ایک ٹرسٹ بنائے ہیں۔ بیدر کی 135 مساجد کو 12 حصوں میں کلسٹرز میں ڈیوائڈ کر کے، ہر کلسٹر میں 15، 10، 12 مساجد ہیں، ہر کلسٹر سے ایک فرد کو لے کر ایک ٹرسٹ رجسٹر کر رہے ہیں، بیدر بیٹرمنٹ فاؤنڈیشن۔ بیدر بیٹرمنٹ فاؤنڈیشن.org پر آپ اس کے تھوڑے تفصیلات حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کا مقصد ہے مسجد کو مرکز بنا کر بھلائی کے کام کرنا۔ ایک مسجد ہو اور اس کو مسجد کا علاقہ طے ہو جائے، اور اس مسجد کے علاقے کے لوگ مل کر اس مسجد کے ذریعے جو ہے برائی کو ختم کرنا ہے۔ ہم سب سے پہلے بیدر ایک مسجد کے علاقے کو ڈرگ فری بنانا چاہتے ہیں، ڈرگس فری بنانا چاہیں، گٹکا سگریٹ ختم ہو جائے، اس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ بلکہ ابتدا ہے، کام کی ابتدا ہے، ایک مسجد ہو، اس مسجد کے علاقے میں کوئی سگریٹ بیچنے والا نہ ہو، کوئی گٹکا بیچنے والا نہ ہو۔ ہماری مسجد کا علاقہ گٹکا فری ہے۔ مسجد والے بڑے فخر کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس بات کو اعلان کر سکتے ہیں۔ ہماری مسجد کا علاقہ بھیک مانگنے والوں سے پاک ہے۔ ہماری مسجد کا علاقہ کوئی جو ہے کوئی
برابر بچہ ہمارے مسجد کے علاقے میں نہیں ہے، یہ احساس کے ساتھ کام کیا جا سکتا ہے، اور یہ ہماری مسجد کے علاقے میں بھید بھاؤ نہیں ہے۔ ہماری مسجد کے علاقے میں برادران وطن سے ہمارے اچھے تعلقات ہیں۔ برادران وطن سے اچھے تعلقات کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں، آج ہمارے ملک کو پاور پلانٹس کی ضرورت ہے، انڈسٹریز کی ضرورت ہے، بریجز کی، ہائی ویز کی ضرورت ہے، انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے، ایکسپورٹ کی، امپورٹ کی یقیناً ضرورت ہے۔ لیکن میں بتاتا ہوں لوگوں کو کہ ان تمام چیزوں سے زیادہ پیار و محبت کی، بھائی چارگی کی ہمارے دیش کو ضرورت ہے۔ اگر یہ ہو جائے تو یقیناً ہمارا دیش پھر سے دنیا کی سپر پاور بن سکتا ہے، پھر سے سونے کی چڑیا بن سکتا ہے۔ پیار و محبت پھیلانے کے لیے ہم کوشش کرنا ہے، مسجد کو مرکز بنا کر یہ کام ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم گزشتہ 3 سال سے کوشش کر رہے ہیں، مسجد کے علاقے کے ہمارے برادران وطن کو رمضان میں افطار کے لیے بلا رہے ہیں، افطار ممبر کے قریب میں بٹھا کر ان کی جو ہے افطار کرا رہے ہیں۔ بڑے تقاریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بڑی تقاریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے برادران وطن اندر آ کر بڑے عجب جو ان کا تاثر ہے، اندر آتے ہی بولتے ہیں ارے یہاں تو اوپننس ہے، یہاں تو صفائی ہے۔ یہ ان کے احساسات ہیں، بتاتے ہیں کہ ہم سامنے سے گزرتے ہیں، گزشتہ 50 سال سے میں سامنے سے گزرتا ہوں، اندر دیکھنے کی ضرورت نہیں کرتا تھا، لیکن ہمارے تصور سے ہٹ کر یہاں پہ چیزیں ہیں۔ آئیے ہم بھائی چارگی پھیلانے کے لیے اپنا کنٹریبیوشن دیں گے انشاءاللہ۔ اپنے علاقے میں آپ یہ کام کریں گے، رمضان قریب میں ہے، بولیے اپنے دوست کو ارے بھائی اپنے مسجد کے علاقے میں 400 لوگوں کو بلائیے، افطار کا خرچ میں بھیجوں گا، وہاں پہ جمع کر لیجیے۔ اس طرح سے ملک میں جو نفرتیں پھیل رہی ہے، نفرتوں کے ذریعے جو طاقتور ہو رہے ہیں، اس کا جواب ہم انشاءاللہ محبت سے دیں گے، انشاءاللہ محبت میں بدلیں گے اور حالات بدلیں گے، دوسرے راستے نہیں ہیں۔ بہرحال اور بھی کئی کام ہیں جو مسجد کے حوالے سے بھی ادھر میں ہو رہا ہے، صرف تذکرہ اس لیے کرنا ہے کہ ترغیب کے لیے، تاکہ کوئی ایک کام بھی کوئی کر لیں تو جو ہے انشاءاللہ خیر پھیلے گا۔ ہم مسجد میں ہیلتھ کیمپ شروع کیے ہیں۔ صبح فجر میں ہمارے ڈاکٹرز کی ٹیم، پورا اسٹاف کسی مسجد میں نماز پڑھتا ہے اور وہیں پہ کیمپ لگاتے ہیں، ہم وہاں پہ ان کا مختلف ٹیسٹ وغیرہ کرا رہے ہیں۔ اس میں برادران وطن کی ہماری بہنیں آ کر علاج کر رہے ہیں، تشخیص کر رہے ہیں۔ صبح میں ایک کیمپ ہوتا ہے اور شام میں ایک کیمپ ہوتا ہے، اور اس طرح سے ایک مہینے میں 54-55 کیمپ ہم کرتے ہیں صبح اور شام ملا کر، اور یہ سلسلہ بالکل کنٹینیوس ہے۔ انہیں ڈیٹ طے ہے 22 ایوری منتھ کی 22 کو فلاں مسجد میں کیمپ ہے، یہ بالکل ڈکلیئرڈ ہے، یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور مسجد کو مرکز بنا کر خیر کے کام کرنے کے جو ہے سلسلے میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اور بھی کام چل رہے ہیں ماشاءاللہ۔ ہم چھوٹی سی کوشش کر رہے ہیں، مسجد کے تمام مساجد کے ٹوائلٹ کے بازو ہینڈ واش کے لیے لیکوڈ کا ڈسپنسر ہم لگا دیے ہیں، اس کی فلنگ کا سلسلہ جاری ہے ماشاءاللہ، سینٹرل طور پہ کر رہے ہیں۔ اور تمام مساجد کے وائٹ چادر جو ہوتے ہیں، اس کو ہم بتا رہے ہیں کہ جب بھی واشنگ کی ضرورت ہے فون کر دو، ہمارے لوگ آئیں گے، لے کے آئیں گے، دھویں گے، آئرن کر کے واپس کریں گے۔ مساجد کے ٹوائلٹ کی پلمبنگ ورک اور الیکٹرک ورک کی بھی جو ہے ذمہ داری لے رہے ہیں، اجتماعی کام کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ ایک خیال آیا ہے، آپ دعا کیجیے اللہ آسانی کرے، تمام مساجد کے ٹوائلٹ دھونے کا مرکزی طور پر ہم انتظام کرنا چاہتے ہیں۔ بظاہر مشکل لگ رہا ہے، دعا کیجیے، اور میں جا کر انشاءاللہ اس کو زیادہ ترجیح دوں گا۔ ایک ٹیم بنا دیں گے، ٹیم کا کام دن بھر بھی رہے گا۔ ہم مسجد کے انڈیا کے مساجد کے حالت اور اس کی ٹوائلٹ کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں۔ اندر داخل ہونا تکلیف دہ ہے، یہ بھی کام مسجد کو مرکز بنا کر سکتے ہیں، اجتماعیت کے ساتھ کام کر سکتے ہیں، سارے کام مسجد کو مرکز بنا کے کرنا ہے۔ اب یہ سیاح کا کام ہو رہا ہے، مسجد کے سینٹر بنا کے کر رہے ہیں۔ رائے دہی جب بھی ہو رہی ہے تو مسجد میں ووٹر لسٹ لٹکی ہوئی ہے، بالکل ہو سکتا ہے، کوآپریشن کا مل رہا ہے۔ اس طرح سے مساجد کو مرکز بنا کر کام کرتے رہیں گے تو حالات بدلیں گے، نسل کو بنائیں گے، فضول خرچی ختم کریں گے۔ ابھی شاہین کے مختلف کورسز بھی چل رہے ہیں، کیونکہ مہمان آنے میں تھوڑا سا وقت ہے، میں چاہوں گا کچھ سوالات آپ کے ذہن میں ہیں تو ہم گفتگو کریں گے تاکہ مہمان آ جائیں۔ سمیر صدیقی صاحب شاید نکل گئے ہیں، مبارک کابلی صاحب جو گزشتہ 30 سال سے
پورے ملک میں گھوم پھر کر لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں. واحد شخص ہیں 30 سال سے ماشاء اللہ 2 روپے فیس نہ لیتے, 2 روپے فیس نہ لیتے, اور لوگوں کی بھلائی کے لیے, جنریشن کی بھلائی کے لیے لیکچرز دیتے ہیں. سمیر صدیقی صاحب کو تو آپ ماشاء اللہ سنے ہیں, اور آج وہ ایک IAS کوچ ہیں اور بڑے ہی دانشور آدمی ہیں, AI کے ایکسپرٹ ہیں, اور نسلوں کو بنانے کے لیے تقاریر کرتے ہیں, ورکشاپ کرتے ہیں, اور IAS کی تیاری کر رہے ہیں. میں چاہوں گا کہ وہ ہمارے 2 اور مہمان آنے تک ہم گفتگو کریں گے. کچھ سوالات ہیں تو کھل کے ہم بات کریں گے انشاءاللہ. اور ڈراپ آؤٹ کے لیے آپ کے اپنے علاقے میں کوئی ڈراپ آؤٹ ہے تو اس کی مدد کیجیے. ہم لاک ڈاؤن کے بعد اعلان کرے تھے, ایک ہماری اپنی ایک اسکیم بنائے تھے, اس کا نام تھا کیئرس, کمیونٹی ایڈ اینڈ ریسپانس ٹوارڈز ایجوکیشنل سپورٹ. کیئرس یعنی ایک مسجد کے لوگ ایک مسجد کے علاقے میں, ایک مسجد کے علاقے والے اپنے علاقے میں ایک غریب بچے کو ڈھونڈے, غریب بچے کو ڈراپ آؤٹ کو ڈھونڈے, اور اس مسجد کے علاقے کے لوگ کچھ کلیکشن کریں, 30% کلیکشن کرے, 70% اسکالرشپ ہم دیں گے. یہ اعلان کرے تھے. انڈیا بھر سے بچے آئے, 200 بچے آ گئے. بعد میں وہ سلسلہ ختم ہوا, لیکن میں مدینے میں اعلان کر رہا ہوں, اس طرح سے کلیکشن کر کے اگر آپ لوگ مکے سے یا مکے والے اپنے وطن سے ایسے بچوں کو بھیجنا چاہ رہے ہیں تو 40% فیس میں ہم ایڈمیشن کر لیں گے, 60% فیس اسکالرشپ میں ہم دیں گے انشاءاللہ. جب تک کمیونٹی کا انوائرمنٹ نہیں ہوتا تو تعلیم کا مسئلہ حل نہیں ہوتا. کمیونٹی کا انوائرمنٹ ہو جائے تو اس کے لیے اس قسم کی اسکیمات ہم چلا رہے ہیں. تو آپ لوگ اس میں بھی جو ہے ذرا توجہ دیں انشاءاللہ. کاموں میں ایک اور کام ماشاءاللہ بڑا اچھا کام ہے. بڑے مساجد ہیں, 2 فلور 3 فلور کی مساجد ہیں, اور اوپر کا فلور آپ جانتے ہیں جمعہ کے دن 40 منٹس کے لیے استعمال میں آتا ہے. اس کے اوپر کا فلور 30 منٹس, اس کے اوپر کا اگر ہے تو 20 منٹس ہی استعمال میں آتا ہے. مسجدیں اس کے لیے نہیں بنی, 24 آورس جو ہے اس کا استعمال ہونا چاہیے. تو ہم کو خیال آیا اور ایک فرنیچر ہم ڈیزائن کرے ہیں, فولڈیبل موویبل فرنیچر ہے. مسجد کے اوپر کے فلور پہ رکھنے کے لیے بتا رہے ہیں, لوگوں سے ریکویسٹ کر رہے ہیں, اور محلے کے بچوں کو بلا کر وہاں پہ سیلف اسٹڈی کے لیے ماحول بنا رہے ہیں. ابھی تک 40 ایسے سینٹر انڈیا بھر میں چل رہے ہیں. 40 سے کچھ ہوگا نہیں, ہزاروں 4 لاکھ مساجد ہیں, 25-50 ہزار مساجد ڈبل فلور ہوں گے. بڑے گھنی آبادی میں, بمبئی میں, دلی میں, سلم ایریا میں 4 فلور کے مساجد ہیں. وہ غریب بچے آ کر اوپر سیلف اسٹڈی کریں گے تو یقیناً پاک و صاف ماحول ان کو ملے گا اور فضا ہو جائے گی, تو نیچے جا کے پڑھ لیں گے, ان کا بھلا ہوگا. میں ایسے بچوں کو جانتا ہوں, بامبے میں گھر میں پڑھنے بیٹھے ہیں تو گھر کی آوازیں آ رہے ہیں, کونے میں چلے گئے تو بازو کے گھر کی ٹی وی کی آوازیں ہیں. بچہ گارڈن میں جا کے پڑھا اور ماشاءاللہ CA بنا ہے. تو ایسے مسجد اسٹڈی سرکل کے نام سے بہت ہی اسپیشل ڈیزائن فرنیچر ہے, اس کو فولڈ کیا جا سکتا ہے اور اس کو موو بھی کیا جا سکتا ہے. آپ لوگ بیدر بیٹرمنٹ فاؤنڈیشن.org پر جائیں, اپنے وطن میں ایک مسجد کے ذمہ داروں سے بات کریں, آپ اسپانسر کریں ان کو, اور وہ فرنیچر حیدرآباد کے بھی ملتا ہے, بہت آسانی سے اس کو ٹرانسپورٹ بھی کر رہے ہیں. تو وہ بھی جو ہے مسجد اسٹڈی سرکل, مسجد اسٹڈی سینٹر بھی جو ہے شروع ہو سکتا ہے. ہم ریکویسٹ کریں گورنمنٹ آف کرناٹکا کو کہ 100 مساجد میں گورنمنٹ اسپانسر کرے. ہم کوششیں کر رہے ہیں اور اس کو سنجیدگی سے گورنمنٹ آف کرناٹکا سوچ رہی ہے ماشاءاللہ. تو ایسے بے شمار کام ہیں جو ہو سکتے ہیں, اور صرف مسجد ہی نہیں بلکہ ہم اس کو چرچ میں اور مندر میں بھی شروع کر رہے ہیں ماشاءاللہ. کرونا بھون میں جا کر ہم ڈونیٹ کر کے وہاں پہ بھی کر رہے ہیں. ہم یقیناً دینے والے بننا چاہیے, ہم لینے والے نہیں, دینے والے بننا چاہیے. ذرا ہم دینے والے بنے تو دنیا لائن میں ٹھہرنے تیار ہے. یہ ہمارا تجربہ ہے, ہم جب ذرا دینے والے بنتے ہیں تو دنیا لائن میں ٹھہرتی ہے. بہر کوئی سوال ہے تو ہم گفتگو کریں گے. اور جی بسم اللہ.
جی السلام علیکم. جی میں غیاث الدین، میں سپروائزر ہوں. میں کمپنی میں حرم میں کام کرتا ہوں. میں عبدالقدیر صاحب کو دیکھتا ہوں، بہت قابل، قوم کی درد مند، قوم کی فکر کرتے ہیں ماشاء اللہ. تو ایک چھوٹا، میں ایسے علاقے سے آتا ہوں ملک پیٹ سے، جہاں پورا کلسٹر یعنی گروپ آف اسکولس کالجز رہتے ہیں. تو میں سینٹ پالس، آل سینس، روزری کانوینٹ، جتنے بھی کانوینٹ اسکولس ہیں کرسچن مائنورٹی کے، میں یہ دیکھتا ہوں کہ مسلم فی اسٹرکچر اور کرسچن فی اسٹرکچر میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہم اسلامک اسکولس کا یہ بھی ایک موٹیویشن چیز ہونا چاہیے، فی اسٹرکچر تھوڑا کم ہونا چاہیے. آج سچر کمیٹی جو ہمارے جسٹس سچر کمیٹی اور گنگا مشرا کمیشن یہ کہتا ہے رپورٹ میں، اگر سب سے بیکورڈ ایس ٹی ایس سی سے بھی بیکورڈ ہے تو مسلم کمیونٹی والے. تو ہمارے قوم کے قیادت جو کرنے والے ہیں ان کو فیس اسٹرکچر کے تعلق سے بھی، جب میں انسٹیٹیوشن کے اطراف میں دیکھتا ہوں تو یہ چیز سب سے زیادہ اپنے اسلامک اسکول میں فیس دیا جاتا ہے. تو ہم کیسا اس کے لیے کام کریں گے آپ ذرا بتائیے انشاءاللہ. السلام علیکم. بہت اچھی بات ہے، فیس کم رکھنا چاہیے. 18,000 روپے میں سال بھر رہنا، کھانا، پڑھنا، نیٹ کی تیاری کرنا ہم کرائے ہیں ماشاءاللہ، اور موٹیویٹ بھی کر رہے ہیں. بڑی تعداد میں بچے فری پڑھے ہیں. حافظوں کے لیے طے شدہ فیس کا 50% لیتے ہیں. یتیم بچوں کے لیے انڈیا بھر سے جتنے بھی آئیں گے ان کو 50% فیس ہم لے رہے ہیں. اسکالرشپ دیتے ہیں، لیکن ہماری بھی اپنے لمیٹیشنس ہیں. کوالٹی بھی دینا ہے، سہولتیں بھی دینا ہے، اور اخراجات تو ہوتے ہیں. یہ سلسلہ چلتا رہے گا. فیس کم ہو تو بہت اچھا ہے، لیکن وہ چندے بازی کے ساتھ جو اسکول چلتے ہیں وہ حق ادا نہیں کر پا رہے. صلاحیت اور محنت چندہ جمع کرنے میں لگ جائے اور اس پہ فوکس کرنے والے کوالٹی پہ فوکس نہیں کر پا سکتے. اس کا ہم کو تجربہ ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں اسکالرشپ دینے کی، اور یقیناً کچھ غریب بچوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے جو شاہد کام کر رہا ہے. نیکسٹ کوشچن. السلام علیکم. میری درخواست یہ ہے شاہین سے، کیونکہ ہمارے پاس مدرسہ ہے، مدرسہ اسلامیہ محمودیہ مبارک، جس کو ہمارے دادا نے قائم کیا تھا، اور ان کو بہت ساری زمینیں بھی دی، اور ہزاروں حافظ اس مدرسے سے نکلے. لیکن اب جو حالات ہیں ہمارے گاؤں میں، کچھ لوگ اس پر جو ہے زبردستی قبضہ کیے ہوئے ہیں، اور نہیں تو کوئی حافظ بن پا رہا ہے اور نہیں صحیح تعلیم ہو پا رہی ہے. اس کے لیے ہم یہاں سے بہت سارے پریشان ہیں، اور کچھ لوگ جو ذمہ دار ہیں گاؤں کے، وہ لوگ بھی پریشان ہیں، کیونکہ وہ سرکاری بورڈ سے ہے، اور پہلے تعلیم حافظ اتنا پیدا کیا، علاقہ میں کوئی حافظ نہیں تھا، لیکن ہمارا اسلامیہ محمودیہ محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے وہ قائم ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ جو ہے جو ذمہ دار حضرات ہیں ان کے لیے مدرسے کا کیا پوزیشن ہے؟ مدرسے میں اچھا اسٹیبلش ہے. مینجمنٹ کون ہے؟ ان سے ملا دیجیے، مجھے فون پہ کرائیے، میرا نمبر دیجیے. ان کی رہنمائی ہم ایسے نہیں، امداد نہیں، امداد کی بات نہیں، رہنمائی کی ضرورت ہے. دینی مدرسوں کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم کے سینٹر شروع ہو جائیں، اس کے لیے ہم خصوصی کوشش کر رہے ہیں. گنگو میں مولانا ارشد مدنی صاحب کے بیٹے جو ہے ایک بلڈنگ بنایا ہے، وہاں پہ علماء کرام جو مدرسہ شروع کر رہے ہیں، اسکول شروع کر رہے ہیں، ان کے لیے ہم خاص طور پہ لوگوں کو بھیج کر ان کو اکیڈمک سپورٹ دے رہے ہیں. ابھی نرمل میں 5 فروری کو افتتاح ہے. ایک مولانا جو ہے مدرسے کے ساتھ اسکول چلا رہا ہے. انڈیا بھر میں جہاں کہیں بھی مدرسے کے ساتھ اسکول کا بات ذہن میں رکھتے ہیں تو ہم آگے بڑھ کر سپورٹ کرنا چاہتے ہیں. محبوب نگر میں آج فون آیا، محبوب نگر سے، وہاں پر بھی ہم نے جب کیونکہ وہ مدرسہ چلاتے ہیں تو ساتھ میں اسکول چلانا چاہ رہے ہیں، تو میں فوری ویلکم بولا اور ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہم کر رہے ہیں. ایسے لوگوں کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جھگڑے ہیں، قبضے ہیں، تو اس میں تو ہم مجبور ہیں. دعا کر سکتے ہیں، اللہ معاف کرے. بڑے گروپ مل کے جو ہے چلاتے ہیں،
اور اختلافات کی وجہ سے بڑے بڑے ادارے جو ہے وہ جو ہے بیکار ہو جا رہے ہیں اور آج سے 50 سال پہلے 60 سال پہلے مسلم انسٹیٹیوشن جو شروع ہوئے وہ اتنا ترقی نہیں کر سکے، لیکن ساتھ میں جو ہے ہمارے برادران وطن جو شروع کرے تھے اسی دور میں وہ یونیورسٹی کی شکل لے لی ہے۔ ایسے کئی ایگزامپل ہیں، اور ہمارے لوگ جو ہے ٹرسٹوں میں جھگڑا قبضہ اسی میں جو ہے پریشان ہو رہے ہیں۔ پہل ایڈڈ اسکول ہے تو وہ تو ایک عجیب مصیبت بنا ہوا ہے، 200 کروڑ روپے کی پراپرٹی ہے اور پانچ ایڈڈ اسٹاف جو ہے اس پہ قابض ہیں، 200 کروڑ روپے کی پراپرٹی کا استعمال نہیں ہو رہا۔ یہ مسائل ہیں قوم کے، اللہ خیر کرے ہم ایسے مدرسوں کو جا کر مل کر جہاں کہیں مدد کر سکتے ہیں کرنا چاہتے ہیں۔ جی جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں غلام حسین ہوں اور ریاست الحرمین میں ایز اے کنسلٹنٹ کام کرتا ہوں، اور بھوپال میں ضلع بہار سے میرا تعلق ہے، حضرت سے پہلے سے جڑے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ تو حضرت کی جو بھی کارکردگی ہے ماشاء اللہ وہ ساتھ مل کر ان کا بج رہا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھوپال ضلع میں ہم لوگوں نے جی بھوپال ضلع میں ہم لوگوں نے جو بھی اپنا آرگنائزیشن ہم لوگوں نے کام کیا ہوا ہے اس میں 7 ایکڑ زمین ہم لوگوں نے اب تک انتظام کیا ہے، اور ہم لوگ چاہتے ہیں کوئی یونیورسٹی قائم ہو جائے اور وہ یونیورسٹی آٹو رن پہ آ جائے، کوئی پرائیویٹ یونیورسٹی نہ ہو اور لوکل کسی کا جو انوالومنس اور انٹرفیرنس اس کے اندر باقی نہ رہے، ٹوٹل آٹو رن پہ یونیورسٹی ہماری چلے۔ 7 ایکڑ زمین ابھی تک انتظام ہوا ہے۔ ہم لوگ دعوت دیتے ہیں ڈاکٹر قدیر صاحب کو کہ یہ جو ہے یا تو شاہین نام رکھ لیں، شاہین پبلک یونیورسٹی بنائیں یا کوئی شاہین مسلم یونیورسٹی بنائیں۔ 7 ایکڑ زمین انشاءاللہ ہے، 7 ایکڑ زمین ہے ماشاء اللہ۔ دیکھیے بھوپال گنج میں یقیناً ضرورت ہے، مجھے اندازہ ہے یو پی اور بہار کو ہم زیادہ توجہ دے رہے ہیں، یو پی اور بہار کو۔ بہار میں خاص طور پہ سیمانچل میں کام ہو رہا، ابھی میرا 5 فروری سے 15 فروری تک یو پی اور بہار کا دورہ ہے، روز 2 شہروں میں جانے کا ارادہ ہے انشاءاللہ۔ سیمانچل میں خاص توجہ دے رہے ہیں۔ بھوپال گنج میں 7 ایکڑ لینڈ جو ہے اس میں یونیورسٹی وغیرہ کا نہیں کریں گے، اسکول چاہیے 10 تک کا اسکول یا 12 تک کا اسکول، اور اگر انفراسٹرکچر اچھا بنا سکتے ہیں تو ریسیڈنشیل اسکول کی ضرورت ہے، ریسیڈنشیل اسکول کی ضرورت ہے۔ آپ کانٹیکٹ میں رہیے، ہم ہر قسم کی رہنمائی کے لیے انشاءاللہ تیار ہیں انشاءاللہ۔ ابھی انشاءاللہ ارولیا، پورنیا، بھاگلپور، دربھنگا کا دورہ ہے، اور وہاں پر ہم انسٹیٹیوشن شروع کرنے کے لیے لوگوں سے کانٹیکٹ کر رہے ہیں۔ ارولیا میں بڑا ریسیڈنشیل اسکول شروع ہوگا انشاءاللہ، اور بھاگلپور میں وہاں کے سجادہ نشین ہیں، وہ ایک بڑا ریسیڈنشیل اسکول کے شروع کرنے کے خواہش مند ہیں انشاءاللہ۔ یو پی اور بہار پہ خاص طور پہ توجہ دینے کا حال ہے، اور یو پی بہار میں اب شاہین میں آج سے 4-5 سال پہلے کرناٹکا کے بعد 2nd ہائیسٹ بچے ہوتے تھے مہاراشٹر کے، لیکن اب 2nd ہائیسٹ بچے بہار کے ہیں ماشاءاللہ۔ بہار کا کونا کونا ماشاءاللہ شاہین کو جانتا ہے، اور یہ حافظوں کی برکت کا نتیجہ ہے، حافظوں کی برکت کا نتیجہ ہے۔ آج شاہین جو ہے نیٹ کی وجہ سے نہیں ہے، نیٹ کی وجہ سے نہیں ہے، دینی اصلی تعلیم کا امتزاج کی جو تحریک ہے اس کی وجہ سے، اور حافظوں کی ترقی کی وجہ سے، ان کی دعاؤں کی وجہ سے شاہین ماشاءاللہ اس مقام پر ہے، اور میں آج آپ لوگوں کے سامنے ہوں۔ پہل بھوپال گنج کے لیے ضرور وہیں میں رہیے گا، میں اپنا نمبر دے دوں گا۔ جی ماشاءاللہ۔ جی سوال۔ السلام علیکم، میں عبدالرحمان سید عثمانی دیوبند سے ہوں۔
محترم آپ نے کیسے بتایا اشرف مدنی صاحب کے ساتھ یا ان کے مشورے سے آپ نے لوگوں میں قائم کیا ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ دیوبند جو ایک مدارس کا مرکز بھی ہے، بہت سے مدرسے ہیں چھوٹے بڑے، وہاں آپ نے دیوبند میں کیوں نہیں قائم کیا؟ ایسا ادارہ دیوبند میں قائم ہونا چاہیے. ہاں بچے کافی آپ کو ملیں گے پڑھنے کے لیے. دیوبند میں ماشاء اللہ چل رہا ہے، بہت کامیابی سے چل رہا ہے. مولانا اظہر مدنی گنگو میں ہے. یہ اظہر مدنی جو ہے دیوبند میں ہے، مولانا کے بیٹے، ان کے پاس سینٹر سیکنڈ فیز میں بھی ہم چالو رکھے ہیں. اور آپ کو خوشی ہوگی 100% رزلٹ ہے دیوبند کا ماشاء اللہ. اور وہ بچے علی گڑھ میں بھی ایڈمیشن لیے ہیں، 10th حاصل پاس کر کے علی گڑھ میں جامعہ میں ایڈمیشن لے رہا ہے. اور مولانا جو ہے بتا رہے تھے کہ پہلے یہ تجربہ ہمارے پاس ہو جائے تو میں اس کو عام کروں گا انشاءاللہ کسی دن مولانا اس کو پسند کریں گے. مولانا اعلان کرے تھے 2 سال پہلے عالمیت میں ایڈمیشن کے لیے ہر بچے کا 10th پاس ہونا ضروری ہے. تو بڑی خوشی ہوئی، ہم دوڑے گئے، مبارکباد دیے اور کچھ تیاری کرنا شروع کرے. 2-3 مہینے کے بعد اس کو کینسل کر دیے. کاش کہ اس کو کمپلسری رکھتے، عالمیت میں ایڈمیشن کے لیے 10th پاس کرنا لازمی کر دیتے تو بڑا مسئلہ حل ہوتا. تو دیوبند میں آلریڈی ہے اور انشاءاللہ دیوبند میں نیٹ کا سینٹر کا بھی انشاءاللہ ہم غور کریں گے. بلکہ مولانا کی سرپرستی میں ان کے کیمپس میں ہی نیٹ کی خواہش ہے. اور ایسے حافظ جو فارغ بچے ہیں ان کو نیٹ کی تیاری کرنے کا مولانا کی خواہش ہے. انشاءاللہ دیوبند میں کام چلے گا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس پروگرام کو منعقد کیا ہے، اور ڈاکٹر صاحب کا جتنے بھی 4 مہمان ہیں ان کا دل سے استقبال کرتا ہوں ان کا مکرمہ کی سرزمین پہ. میرا سوال یہ ہے کہ ماشاء اللہ اس بات پر محنت کی جا رہی ہے، کوشش ہو رہی ہے کہ دینی تعلیم مدرسوں کے اندر عصری تعلیم کے نظام کو قائم کیا جائے، اور ماشاءاللہ کیا بھی جا رہا ہے، بہت محنت ہو رہی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ہماری محنت اور کوشش یہ بھی ہونی چاہیے کہ ہر اسکول اور کالج میں اسلامی اور دینی تعلیم کا نظام قائم کیا جائے. ہر اسکول اور کالج کے اندر قرآنی تعلیم کا نظام قائم کیا جائے، اور قرآن کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق بچیوں کا نظام تعلیم الگ ہو، بچوں کا نظام تعلیم الگ ہو، پردے کا اور حجاب کا خاص خیال رکھا جائے. اس وقت پوری دنیا کے اندر اس قرآنی تعلیم کی بہت ضرورت ہے. اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں، میں آپ سے مشورہ کروں. میں آپ کو پہلے بتا دیا کہ شاہین ابتدائی 20 سال ماڈرن اسکول میں دینی تعلیم کی شمولیت کے لیے کام کر رہا ہے. اس کے بعد گزشتہ 15 سال سے دینی مدارس میں عصری تعلیم کی شمولیت کی بات کر رہا ہے. میں گزشتہ 15-20 سال سے کو ایجوکیشن کے خلاف ہوں، اور پورے ملک بھر میں گھوم پھر کر ریکویسٹ کر رہا ہوں لوگوں کو کہ کو ایجوکیشن بند کیجیے. اور شاہین کی فرنچائزی اور برانچ کے لیے بنیادی کنڈیشن ہے، ایک ہی کنڈیشن ہے، وہ ایک سب سے اہم کنڈیشن وہ ہے کہ کوئی ایجوکیشن الاؤ نہیں ہے. کوئی ایجوکیشن کے نقصانات پر میں سروے کرتے آیا ہوں، گزشتہ 15-20 سال سے سروے کر رہا ہوں کہ اس کا نقصان کتنا ہوتا ہے کہ کتنا ہوتا ہے. تو اس کے لیے باضابطہ سروے ہے میرا. میں بات کرتا ہوں، بیٹیوں سے بات کرتا ہوں، ان کے ماں باپ کی موجودگی میں بات کرتا ہوں، پوچھ لیتا ہوں بیٹا آپ کو ایجوکیشن سے آئے ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ کوئی ایجوکیشن کی وجہ سے کتنا نقصان ہوتا ہے. میں پوچھ لیتا ہوں. 15 سال سے پوچھ رہا ہوں، 5-10 ہزار لوگوں سے بات کر رہا ہوں. ممی ڈیڈی کی موجودگی میں بیٹی سے پوچھا ہوں، دونوں گروشے میں رہتے ہیں. پوچھ لیتا ہوں بیٹا آپ کو ایجوکیشن سے آئے ہیں، آپ ذرا بتائیے، معلومات کے لیے بتائیے کہ یہ کو ایجوکیشن کی وجہ سے یہ امپریس کرنے میں اور امپریس ہونے میں، متاثر کرنے اور متاثر ہونے میں کتنا وقت، فوکس، صلاحیت، دھیان لگ جاتا ہے. تو بیٹی جواب دیتی ہے ماں اور باپ کی موجودگی میں، وہ خدا میں پوچھتا ہوں، فرینکلی پوچھتا ہوں، شاید دنیا میں کوئی پوچھتا ہوگا، وہ پوچھ لیتا ہوں. جواب آتا ہے 70%، 80%، 50%، 60% کا جواب آتا ہے. اتنی صلاحیت
ज़ाहिर हो जाने के बाद कंपटीशन के लिए, शख्सियत बनाने के लिए बाकी क्या रह जाता है, उस बात का हमको एहसास है और पूरे मुल्क भर में घूम फिर कर हम ये काम कर रहे हैं। बल्कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से भी हिदायत है मुझे कि इस काम को आप आगे लेके बढ़िए, हम कोशिशें कर रहे हैं इंशाअल्लाह। एक तो था आपको एजुकेशन का, दूसरा जो है हम कोशिश कर रहे हैं, बल्कि ये सेकंड अवार्ड के बाद अल्लाह का फजल है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने की ज़रिए नवाजी है तो मुझे ये अवार्ड दिया गया। तो उसके अवार्ड के बाद मैं इंडिया के 500 स्कूल्स में 500 स्कूल में एकेडमिक सपोर्ट देने के लिए एक अलग टीम बनाया हूँ, उसके एक अलग डायरेक्टर बनाए हैं हम। हैदराबाद में ऑफिस रखकर मॉडर्न स्कूल्स में दीनी तालीम की शमूलियत और कोई ये डिस्ट्रैक्शन फ्री माहौल, एक कल्चर के लिए हम काम कर रहे हैं इंशाअल्लाह। और कोई सवाल? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मोहम्मद अज़ीमुद्दीन बिदरी और बिल्कुल बड़े करीब का हूँ सर के, और मैं गुलबर्गा से बिलोंग करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 11 साल से मैं यहाँ पे MOH में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में काम कर रहा हूँ एज ए स्टाफ नर्स, रजिस्टर्ड नर्स ठीक है मेडिकल सिटी में। तो मैं पहले तो सर ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करे हैं, मैं सबसे पहले तो जो ऑर्गेनाइजर्स को और पूरी टीम को मैं मुबारकबाद देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बड़े ही जोश व होश के साथ जो ये तालीम का जो आपने सर ने जो आज उन्वान किया, और साथ में जो हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए, जो आगे के लिए जो हमारा जो फ्यूचर है, जो बच्चे हमारे उनके जो आपने सर ने बताया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं काबिले पहले तो बहुत मुबारकबाद देता हूँ। जैसे कि एक अल्लामा इकबाल के शेर के साथ आप खदीर साहब को मैं बोलता हूँ, अकेले ही चला था जानिब मंजिल, अकेले ही चला था जानिब मंजिल, बस लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी के साथ मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, जैसे कि मैं बहुत ही करीब हूँ कि आप 40% 60% का जो स्कॉलरशिप से आप बच्चों को जो है जो लेने के लिए जो बोले हैं, तो उस पर थोड़ा सा वाज़ा फरमाइए, क्योंकि हम इंशाअल्लाह फ्यूचर में हमारे तकरीबन साथी बोलते हैं कि शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से बच्चों को हम रुजू करेंगे, और हमारे पूरी टीम के हमारे पूरे तकरीबन साथी भी कहते हैं कर्नाटक से, जैसे तो मैं तो बहुत ही 100 किलोमीटर के दरमियान पर रहता हूँ सिर से, और अज़ीमुद्दीन बिदरी मेरा नाम। तो इसके बारे में आप वाज़े फरमाइए। इंशाअल्लाह हम यहाँ से कोशिश करेंगे कि बच्चों को जो है ना पूरे दाखिला लेने की कोशिश पूरे करेंगे इंशाअल्लाह। कोई सवाल है तो बताइए। ये सवाल से बातें खुलती हैं, आप महसूस कर रहे होंगे मैसेज जा रहा है, एक एक सवाल के साथ एक मैसेज जा रहा है। प्लीज़ आइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद तारिक है, मैं ऊटी से हूँ। शायद बहुत लोग आए होंगे ऊटी को घूमने के लिए, फिरने के लिए, हनीमून मनाने के लिए, लेकिन ऊटी का एक पीछे का हिस्सा भी मैं आप लोग को 1-2 मिनट बोलता हूँ, और डॉक्टर साहब से मैं उनकी राय भी लेना चाह रहा हूँ। तो अभी ऊटी की हालत ऐसी है, जो हम लोग ने जो इल्म लेके आए सारे जो है क्रिश्चियन स्कूल से आए हम लोग, बड़े बड़े कॉन्वेंट्स, मोर देन 200 ईयर्स 180 ईयर्स ओल्ड स्कूल से आए हम लोग। तो जैसा अभी एक भाई ने पूछा कि इस्लामिक स्कूल्स का फीस ज़्यादा है लेकिन क्रिश्चियन माइनॉरिटी स्कूल्स का फीस कम है, तो मेरे दिमाग में ये आया कि वो कैंपस 100 साल 200 साल से चल रहा है, और हमारे लोग, हमारे बुजुर्ग 10 साल 50 साल 20 साल से मेहनत कर रहे हैं, तो शायद वो लोग को सब कुछ रेडी है और फंड्स भी आ रहे हैं, वो सेकेंड पार्ट है। लेकिन मेरा ये चीज़ पूछना है डॉक्टर साहब आपसे कि अभी जो है क्रिश्चियन स्कूल्स में हम लोग पढ़ के निकले, हम लोग कुरान शरीफ का तर्जुमा ही नहीं पढ़े, बस हमको आधा घंटा, ये सारा मैं ऊटी का हिस्सा बोल रहा हूँ आपको, और मालदार लोग हैं जो टी फैक्ट्रीज ओन करते हैं, जो एस्टेट्स ओन करते हैं, वो लोग की हालत ऐसी है कि हम लोग कुरान शरीफ को छे भी नहीं, बस आधा घंटे के लिए कोई हजरत आए, हम पढ़ लिए भाग गए, वैसी हमारी जिंदगी गुजरी। हमको फ्री बाइबल्स देते थे, स्कूल में हम लोग बाइबल्स पढ़ते थे, आज भी हम लोग को उतने वर्ष याद है। तो ये मैं डॉक्टर साहब को ये पूछ रहा हूँ कि ऐसे लोग को कैसा बदलाएंगे, क्योंकि हम लोग बहुत कोशिश करें छोटे छोटे कैंप्स रख के, तो आपकी रहनुमाई से बताइए, और आपका भी हमको उधर चाहिए कि सपोर्ट। ऊटी जो है हमारे बेंगलोर यूनिट के एरिया में है, उसके डायरेक्टर हैं तमिलनाडु, आंध्रा और बेंगलोर, मैसूर और मैंगलोर के जो है अलग से हम एक रीजन के डायरेक्टर बनाए हैं, शेख शफीक उसके जिम्मेदार हैं। ऊटी को शायद विजिट हुई है, मैं उनका नंबर आपको दे दूंगा, आप ले लीजिए।
اونٹی میں ہم کوشش کیے ہیں ابھی تمل ناڈو میں اسٹارٹ کیے ہیں ایسے ماحول والی اسکول شروع کرنے کے لیے. مقامی لوگ جو اگر کرنا چاہتے ہیں تو ہم اکیڈمک سپورٹ دے رہے ہیں. آپ کانٹیکٹ کیجیے, انشاءاللہ اونٹی میں یہ کام ہوگا. آپ بتا رہے تھے کہ بچے جو ہے قرآن نہیں پڑھ رہے, قرآن نہیں سمجھ رہے. یقیناً ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اس کے لیے اجتماعی طور پر کام ہو تو ہی اس کے نتائج نکل سکتے ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن ہماری کوششوں میں کبھی کبھار رکاوٹیں آ رہی ہیں. اللہ آسانی کرے. ہماری یہ کوشش یہ ہے کہ بچے جو ہے قرآن پڑھتے ہوئے بلکہ دیکھتے ہوئے, پڑھیں گے نہیں, دیکھ کر عربی متن دیکھیں گے, اردو میں پڑھیں. الحمدللہ یہ ہوا ہے لیکن 100% بچوں کو ہم نہیں کر پائے. لیکن اب ارادہ ہے انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں. ابھی ایک بیچ بن رہا ہے, بچے قرآن عربی متن دیکھتے ہیں اور اردو میں پڑھتے ہیں. یہ 9 تک یا 10 تک ہر بچے کو اس قابل لانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. ہمارے وسائل کی کمی ہے, بلڈنگ کی کمی ہے, مسائل زیادہ ہیں. اس کے باوجود بھی انشاءاللہ ہم یہ کوشش کریں گے. انڈرسٹینڈ قرآن اکیڈمی کا سپورٹ ہمارے ساتھ ہے اور انڈرسٹینڈ اکیڈمی قرآن اکیڈمی کے ہر نئے پروگرام کو ہم شاہین ایک تجربے گاہ کے طور پر کام کر رہا ہے. ایک پروگرام بڑا پیارا چل رہا ہے, یاد آیا آپ کی بات پہ, ایک بڑا پیارا پروگرام چل رہا ہے. 2 سال پہلے ہم مدرسہ پلس کے لیے انڈیا بھر کے مدرسوں کو بچوں کو انوائٹ کرے تھے تو 10th پاس بچوں کو بھی میں بلا لیے تھے. ساتھ ہی ساتھ وہ بچے جو کم عمر کے بچے ہیں 10 سال 11 سال کے حافظوں کو ان کے لیے الگ سے ایک بیچ بنانے کا اعلان کرے تھے. ان کو 5 سال کا پروگرام بنائے تھے لیکن اب اس کو 6 سال کا کر دیے ہیں. 10 سال 11 سال کے حافظوں کو ہم لیے AIS کے ذریعے ان کو میتھمیٹکس لینگویج ٹھیک کرے اور ان کو 10 کی تیاری کرے عالمیت کے کورس کے ساتھ. کم عمر کے بچوں کو عالمیت کے کورس کے ساتھ 10 کمپلیٹ ہو گیا ہے. 15 دن پہلے رزلٹ آیا ہے. 12 بچوں کو لیے تھے, ایک بچہ کسی وجہ سے چلے گیا. 11 بچے ہیں, وہ ابھی اور 3 سال ہمارے پاس رہیں گے. عالمیت کا کورس رہے گا. بچے سے آپ پوچھیے 4تھے پارے کے دوسرے رکوع میں کہ دوسرے 4تھے پیج پہ اللہ کیا فرماتا ہے, اللہ کیا بتاتا ہے ہمارے کو, کیا میسیج ہے قرآن میں. تو بچے جو ہے اس طرح سے تصور کرتے ہیں, بتاتے ہیں کہ قرآن پیج پہ اللہ کا یہ ہے فرمان یہ ہے. اور عربی متن دیکھ کر اردو میں پڑھنے کی صلاحیت آ گئی ہے. انشاءاللہ اور 3 سال میں یہ بچے 12th پاس کریں گے. بیسک کے ساتھ, فاؤنڈیشن کورس کے ساتھ, ملٹیپل چوائس کے ساتھ پڑھیں گے اور 3 سال میں عالمیت کا کورس مکمل کر کے انڈیا کے سینٹر آف ایکسلنس میں جائیں گے, IIT میں جائیں گے, ایمس میں جائیں گے, ریسرچ سینٹر میں جائیں گے. یہ ہم تجربہ کر رہے ہیں. اللہ کرے کہ یہ تجربہ کامیاب ہو جائے تو انشاءاللہ اس کو جیسے دیگر کورسز ہم انڈیا بھر میں پیش کر رہے ہیں, گھوم کر پیش کر رہے ہیں, لوگوں کو بلا کر دکھا رہے ہیں. انشاءاللہ یہ بھی بیچ کو ہم دکھائیں گے انشاءاللہ. اور ملک بھر کے لوگ, مدرسے کے لوگ, اسکول کے لوگ یا انڈیویجول فکر مند لوگ جو ہے ہم ان کو سب کو دعوت دے رہے ہیں. آئیے شاہین, آئیے سسٹم کو دیکھیے. آپ ہمارے مہمان رہیں گے انشاءاللہ, آپ ہمارے مہمان رہیں گے. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ذکر کر دیتا ہوں میں, یہ دعوت دیتے لوگوں کو آئیے شاہین دیکھیے. تاج محل دیکھنے سے زیادہ خوشی نہیں ہوئی تو پورے پیسے واپس آنے جانے کا, منی بیک گارنٹی کے ساتھ. آپ آئیے ضرور. میں ڈاکٹر ریحان صاحب کا ہیں, اس کے زمانے میں آئے تھے, اس کے بعد میں نہیں آئے. آئیے, خوش ہونا ہے تو آئیے شاہین دیکھیے. ان کے 4 بچے ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کے. میں ڈاکٹر صاحب کو چاہوں گا کہ یہ اپنے چہرے مبارک دکھائیں اور بتائیں کہ جو ہے 4 بچے, ایک کے بعد ایک سے قابل بچہ حافظ عبداللہ حافظ بچہ ماشاءاللہ ڈاکٹر ہے. خدا بچی ماشاءاللہ بہترین ڈاکٹر ہے. اب جا کے لندن میں وہاں کا ایگزام دے کے پاس ہوگی ماشاءاللہ. دیکھتے ڈاکٹر ان کو یاد ان کا 5 بچے ڈاکٹر مکے میں رہتے ہیں. ڈاکٹر ریحان صاحب, ان کے لیے میں مبارکباد بھی دوں گا. ڈاکٹر صاحب دیکھے ہیں بغیر پلاسٹر کی بلڈنگ دیکھے ہیں آپ, سہولتیں نہیں تھے آپ دیکھے ہیں ماشاءاللہ. آج تک ماشاءاللہ دیکھنے کے قابل ہے. ڈاکٹر صاحب تو جملے اپنے من کی بات, من کی نہیں دل کی بات بولیں گے, بولنے کی بات کر رہے ہیں. اس کے بعد بچوں کو کچھ عمل کرنے کا پروگرام ہے. ہمارا سلسلہ جاری رہے گا. مبارک کافی صاحب اور سمیر صدیقی صاحب آ رہے ہیں, راستے میں ہیں. جیسا کہ میں بتایا ہم معذرت چاہتے ہیں, ہمارے اندازے غلط ہوئے, ہم مدینے میں سے نکلنے میں دیر ہوئی اور یہاں پہ ٹریفک وغیرہ کی وجہ سے تاخیر ہوئی. لیکن آپ کے دونوں قابل حضرات کو, مبارک کافی صاحب کو اور سمیر صدیقی صاحب سے یقیناً فائدہ اٹھائیں گے.
हमारे दरअसल साहब से ख्वाहिश करूँगा कि वो दिल की बात है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत खुशी की बात है। इट्स अ ग्रेट प्लेजर that I'm on the stage, and it's my personal experience. It was in 2014 that a team of us, one from Makkah and two from Dammam, three of us simultaneously landed in Hyderabad. 3 parents and 3 students, and we went to Shaheen. We planned together and we went and admitted our children. That was my first child, Abdullah, and 2 more children from the mom. So 2014 se, I have 5 children. All my 5 children graduated from Shaheen. From 2014 to 24. One by one they went continuously and they finished their education, PUC. And all of them are doing MBBS. One finished MBBS. My daughter is in UK, and 2 more children are preparing for post-graduation. And another son is in Mangalore studying in 3rd year MBBS, and another in 1st year MBBS. And this is thanks to Kadir sir. He provided us an environment, and it is so great. There was a personal touch. My children always remember the personal care and the personal touch which Kadir sir and his team used to give us. And there is great truth in what Kadir sir said. And there is a great need of this kind of institutions. And I'm very happy about it, and we thank you. And similarly, I know lots of Hindus. Our previous batch, 2013 batch student, Nagraj करके एक लड़का, he got MBBS in Bangalore Medical College. पाव पड़ता है, नम देवरो, he says नम देवरो, it's there in YouTube. And even non-Muslims are so thankful, especially from the HK area, Hyderabad, Karnataka area. So Kadir sir is serving not only Muslims but also non-Muslims, and there is harmony and amity. There is good bhaichara. Both the communities, or even the 3-4 communities, they stay together, and like brothers, they live together, and that's a very good example. And like our Kadir sir told, कुरान के बारे में बता रहे थे कि कुरान को देखना, टेक्स्ट को देखना, and उर्दू में ट्रांसलेशन करना, ये काबिलियत पैदा करना, and इसका बहुत ज़रूरत है. I feel the need of it. Just 2 days ago, I was listening to one hate speaker. I belong to Karnataka. Maybe Kadir sir know him. His name is Chakravarti Sulibele. He is making voracious speech, and lots of people are following him. He came to Vijaypur also. Vijaypur में भी बड़ा भाषण दिया हुआ. So he is instigating people. He told, "वस्तुमुहु ऐसे सकिफ्तुमुहु, kill them wherever you find them." ये कुरान का तालीम है. ये कुरान का तालीम से सीख कर टेररिस्ट पैदा हो रहा है. कुरान का बेसिक तालीम ये है, इसकी वजह से टेररिज्म पैदा हो रहा है. इसीलिए इनका जीन्स में है मुसलमानों में. So he is propagating like that. When he is propagating like that, and he is telling it in Kannada, he is a very good speaker in Kannada. We have 3 problems. One is the Karnataka Muslims. One is we don't understand Kannada that well. Secondly, even if we understand, we cannot speak the language. Even if we are able to speak the language, we don't have the knowledge of the Quran. We don't know the context. We don't know the meaning of the Quran. So there is no answer. Like our Mufti Sahab, Mufti Nadwi Sahab, he tackled Javed Akhtar, and he kind of defeated him. Like that, we need people. We need people to study the Quran, understand the Quran, know the context, know the meaning of the words and the sentences, and we need to prepare our community for this. And Shaheen is contributing, and may Allah give more ability for Shaheen to do this work. See, that verse I quoted,
واقتلوهم حيث ثقفتموهم. Wherever you catch them, kill them. So he is telling, Quran is instigating the Muslims to kill Hindus. He is telling, you nannallo bandibidtiyappa, nanu hedarukede. I am so scared that you may kill me. So this is how he is propagating. But he forgets the background completely. The background is the previous ayah. The previous ayah of the Quran says, فَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ. Fight those in the path of Allah, those who fight you. So this is in the situation of a war. War का situation में कहा गया है, ये background को पूरा ignore करता है. But who is there to clarify it? Who is there to clarify it? So we need to rise to the occasion, study and understand. We need to develop this kind of culture. Thank you, sir. Thank you so much. May Allah bless you. I have all the recent words of my सबके लिए. Allah, we need leaders like this. Just like sir told, we need 500 cultures, 500 Shaheen-like institutions. We need 500 leaders like him. We need 500 leaders. I pray Allah, may Allah give us and our community good leaders who work on all fronts. Thank you. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. सुनते प्रोग्राम में उसके बाद अहम गुफ्तगू इंशाअल्लाह हुई प्रोग्राम के बाद। 2-4 सवाल हैं तो लोगों ने गुफ्तगू करेंगे सामने।